وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قد آتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. تلاوت فرمائیں گے قاری عبداللہ بھاگل پوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے خطیب عزت مآب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ایک مشہور مبلغ اسلام ہیں، آج اپنے اور غیر ان کو مختلف القاب جیسے اسلامک اسکالر، تقابلی مذاہب کا ماہر وغیرہ سے موسوم کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو اسلام اور تقابلی مذاہب کا ایک طالب علم ہی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم نے کہا تھا، جس کا ذکر ہے بائبل میں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، السلام علیکم، اور عربی میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور اردو یا ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت۔ میں تقریر شروع کرنے کے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقعوں پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں تب میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں تقریر کروں، جیسے کہ آج کا موقع ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے الحمدللہ مجھے انگریزی زبان پر مہارت ہے جو اردو زبان یا ہندی زبان پہ نہیں ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے میں آپ سب سے تقریر کے شروع میں معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے. آج کے تقریر کا موضوع ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں آج ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی جانتا ہے، لیکن میں ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی نہیں جانتا کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے. اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ سلم سے، جس کے معنی ہیں سلامتی، امن. اسلام لفظ سلم لفظ سے بھی آیا ہے جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے کرنا. اگر مختصراً ڈیفینیشن اسلام کا جاننا چاہے تو اسلام کے معنی ہیں امن، سلامتی حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو کوئی انسان اپنی رضا اللہ کے حوالے، خدا کے حوالے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم. بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور اس کے بانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے، انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا، ایک پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 25 پیغمبروں کے نام ہیں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے، ایک مہان پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے، بنا کوئی والد کے، بنا کوئی پتا کے، جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے، ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں، ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں۔ نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ کئی جگہ لکھا ہے، گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے، اپنے ساتھیوں سے، کہتے ہیں گو ناٹ انٹو دی وے آف دی جینٹائلز، جینٹائلز کے پاس مت جائیے۔ جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں۔ اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس، enter not into the city of the Samaritans، آپ سیمرٹینز کے شہر میں مت جائیے، but rather go to the lost sheep of the house of Israel، لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس، بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے، میں صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم، اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے
ان کا तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब के किताब में मौजूद है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अराफ में, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में, कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह सफ में, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, ईसा इब्न मरियम, जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और उन्होंने कहा, या बनी इसराइल, मैं एक पैगंबर भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए, और रिकन्फर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो तोरा, वो वही जो पहले आ चुकी है, और ये बताने के लिए, ये बशारत देने के लिए कि एक पैगंबर आएगा, उसका नाम है अहमद। और अहमद एक दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कुरान में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी तोरा और इंजील में भी है। अब हम तस्करा करेंगे बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say. खुदा कहते मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं एक ऐसा पैगंबर लाऊंगा आपके बरादरी में से जो आपके जैसा होगा, और मैं अपने अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वो पैगंबर दोहराएगा। ये पेशन गोई कई ईसाई कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा कर रही है। और जब हम उनसे पूछते हैं ये पेशन गोई क्यों ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, तो हमारे ईसाई भाई कहते हैं इस पेशन गोई में लिखा है कि आने वाला पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे। और वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और दोनों यहूद थे। अगर ये दो नुक्ते काफी हैं इस पेशन गोई, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, तो जितने पैगंबरों का जिक्र है बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, सारे पैगंबर इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। सारे पैगंबर जिसका जिक्र बाइबल में है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो अल्लाह के पैगंबर थे और यहूद थे। मिसाल के तौर पर डैनियल, आइजाया, एज़ेकियल, सोलोमन, जॉन, मे पीस बी अपॉन देम ऑल, ये सारे पैगंबर पेशन गोई को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 की इशारा कर रही है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इस पेशन गोई में लिखा है I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, एक पैगंबर आएगा जो आपकी बरादरी में से रहेगा। और हम जानते हैं कि अरब यहूद की बरादरी में से हैं। और आगे लिखा है लाइक अनटू दी, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा। हम जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों कुदरती तौर पे पैदा हुए थे। दोनों के वालिदा थे
اور والد تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے, وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے. اٹ واز اے میراکولس برتھ. ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے, وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے. ہم جب بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی. they had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally. ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی. اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں, میں یہ ثابت کر چکا ہوں میری دوسری تقریر میں, was Jesus really crucified peace be upon him, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا, ان کی موت نہیں ہوئی. لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے. یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ سولی پہ چڑھائے گئے تھے کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں. لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا. ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ بانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہیں گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیوانی
صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ، بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے، حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی و زیرائی بین جیروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے. he is altogether lovely, وہ پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے. اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم، ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے، احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم. جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو، اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم. تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے، پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں، And when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک، ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گاسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں، Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come. اس کے معنی ہے It is expedient for you that I go away. آپ کے لیے بہتر ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. For if I go, will he come? کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا. When I go, shall he come? Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا. اس کی شرط ہے یہ کمفرٹر، یہ سہایک، یہ مددگار کے آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے، پھر وہ کمفرٹر، وہ سہایک آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، روح قدوس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس بھوشیوانی کی شرط ہے کہ یہ کمفرٹر، یہ مددگار، یہ سہایک تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ کمفرٹر، یہ مددگار نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس، بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے روح قدوس موجود تھے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیوانی روح قدس، ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے، لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ، جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس، جس کے معنی ہیں پریز ودی، جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو پیراکلیٹوس. پیریکلیٹوس کو چینج کیا پیراکلیٹوس.
اور پیراکلیٹوس کے معنی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر، سہایک، مددگار، جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پر فٹ ہوتی ہے، جچتی ہے. اسی لیے یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں، I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا، وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیوانی بائبل میں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب، ایک وحی نازل کی ہے. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں، 4 وحی کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری وحی قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کئی وحی، کئی کتابیں ہم نے نازل کی. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وغیرہ. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئی، وہ صرف ایک قوم کے لیے آئی تھی، صرف ایک امت کے لیے، اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری وحی ہے، آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں الف لام را، ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو، ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے، روشنی تک لے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے، اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے. اور دا مین آف انڈرسٹینڈنگ، جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن سارے انسانیت کے لیے ہدایت بن کر، اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ذکر ہے
صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر. اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کے 5 ارکان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا اقیم الصلاۃ. تیسرا زکوٰۃ. چوتھا صوم اور 5واں حج. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت. سب سے پہلا رکن توحید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتاب پر اور اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبر پر اور قدر. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے، اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ. دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں یہ آیت بہت اہم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سے کی گئی ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی، یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی، ایک طلسمہ ہے. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں، آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے. جج ہم آن سورہ اخلاص. اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے. اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، شما اسرائیلو ادنى الحين وادنى خد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل
the Lord our God is one Lord. सुनो ए बनी इसराइल, हमारा खुदा एक खुदा है. जब ईसा अलैहिस्सलाम को पूछा गया था सबसे पहला हुक्म क्या है, विच इज द फर्स्ट ऑफ द कमांडमेंट, उन्होंने हूबहू जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसको दोहराया, जिसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में. शमा इज़राइलो अदनल हैनो अदना खद, योरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड. सुनो ए इज़राइल, हमारा खुदा, हमारा रब एक खुदा है. इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क. अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा. इसके अलावा कोई भी और गुनाह हो अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है. और इसका जिक्र बाइबल में भी है. बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5 और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 में, Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. इसके मानी है Thou shall have no other God besides me. आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं. खुदा फरमाते हैं बाइबल में, आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. आप कोई भी बुत ना बनाएं, कोई भी अक्स ना बनाएं, चाहे वो कोई चीज आसमान में जैसी हो, इस जमीन पे हो, या इस जमीन के नीचे पानी में हो. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप ना उनको सिजदा करो, ना उनकी इबादत करो, क्योंकि मैं एक खुदा हूं, जलन रखने वाला खुदा हूं, गैरतमंद खुदा हूं. कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम. वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम है. ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे. वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए इज़राइल के बेटो, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है. इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्ना, अल्लाह आपके लिए जन्नत हराम फरमाएगा. आपके लिए जन्नत स्वर्ग हराम है. वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए सिर्फ दोज़ख की अंगार है और आखिरत में कोई भी आपका मददगार नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई भी किसी और को शरीक करता है, फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्ना, जन्नत, हेवन, पैराडाइज इज फॉरबिडन फॉर हिम, जन्नत उसके लिए हराम है, स्वर्ग उसके लिए हराम है. वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और वो दोज़ख की आग में डाला जाएगा और उसके लिए आखिरत में कोई भी मददगार नहीं रहेगा. अफसोस की बात है कि हमारे कई ईसाई भाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी एक भी सेंटेंस नहीं है, एक भी जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, साफ तौर पे एक भी जुमला नहीं है सारे बाइबल में साफ तौर पे
There is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement. एक भी साफ जुमला नहीं है, unambiguous, बिना कोई शबह, एक भी जुमला नहीं. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी बिना शुबह, एक भी साफ जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या वो कहते हैं कि मेरी इबादत करो. बाइबल के बहुत से वर्जन है. मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का. अगर कोई भी ईसाई, कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबह, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे. आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटीन. मैं तैयार हूं अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबह बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे पिता मुझसे महान है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे पिता सबसे महान है. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की मदद से. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं खुदा की उंगली से, मैं खुदा की मदद से शैतान को भगाता हूं. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर. आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. एज आई हियर आई जज, जैसे मैं सुनता हूं उस तरीके से मैं इंसाफ करता हूं. एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा इंसाफ सही है. फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं मेरी रजा पे नहीं चलता हूं, मैं रजा पे चलता हूं खुदा की. और जो कोई कहता है कि मैं खुदा की रजा से चलता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, मुसलमान थे. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया, कभी भी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो. और साफ अंदाज से लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, सुनो ए बनी इसराइल. ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा थे, वो एक आदमी थे और खुदा ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और आप खुद उसके गवाह है. साफ अल्फाज में लिखा है बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम एक आदमी थे जिन्हें खुदा ने चुना और उनके जरिए चमत्कार किए. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया, खुदाई का दावा नहीं किया. वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक पैगंबर थे, अजीम पैगंबर थे. और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, आप चाहे पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के अच्छे नाम है, खूबसूरत नाम है. और ये अल्फाज
اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں، اچھے نام ہیں. کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں. اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، 99 نام ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، 99. اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ، اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ، کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں. کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ، مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں، نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا، اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر، اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا، خدا، خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا، ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے، سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے، چاہے وہ انگریزی بائبل ہو، ہندی بائبل ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو. اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me، یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے
آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو، لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے، جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا۔ یہ تھا پہلا رکن۔ دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح۔ صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے۔ ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ۔ ٹو پرے مطلب مدد مانگنا۔ ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے، مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز۔ چونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ۔ اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں۔ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، فال مت کھولو۔ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے، جس میں لکھا ہے رشوت مت دو۔ یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے۔ اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، نیکی کی طرف لے جانے والی چیز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو، کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے۔ لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ، میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں، عجیب لگتا ہے۔ تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے، نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے۔ صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح۔ جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے، لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے۔ اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے، اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوٰ کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں God tells to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither,
put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ, آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے. اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. Draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground. نزدیک مت آؤ, اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے, کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں, جلد نمبر 1 کتاب الصلاح, باب نمبر 240, حدیث نمبر 653 653. عمر ابن شعیب وہ فرماتے, میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر. اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو, اپنے ہاتھ دو کونی تک, سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو. وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے. یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے, چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں, جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں. بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان, باب نمبر 75, حدیث نمبر 692. یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے, ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے, our shoulders, ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے. ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے, ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح, باب نمبر 245, حدیث نمبر 666 666. اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں, اپنی قطار کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے, وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے, رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان, جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان. چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان, جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو, اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا, جات پات کا شیطان, چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو, نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. یلو اور براؤن, پیلا یا گھیواں, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے
اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ ہے سجود کی. سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43 یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین. اے میری آپ رکوع میں جاؤ, آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا. اسی لیے سارے رسولوں سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا, وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا. Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face. That is doing sujood. That is prostrating. تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے. تیسرا رکن زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی ٹو گرو, ٹو پیوریفائی, بڑھاوا, پاک کرنا. زکوٰۃ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے اگر اس کی بچت نصاب سے زیادہ ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ ہے. if he has more than 85 grams of gold as saving, اس انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% ہر قمری سال خیرات کرے. فرض ہے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے غریبی دنیا سے ہٹ جائیں گی. ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مریں گا. اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. زکوٰۃ دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دے. یہ فرض ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے 1 پیٹر میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں give fervent charity, for charity covers up multitudes of sin. آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا, وہ ہے صوم, روزہ. ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ
روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے فجر سے لے کر مغرب تک، وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہینے میں، فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183، روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اور آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ If you can control your hunger, you can control almost all your desires۔ اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو، آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے۔ اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے۔ یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا، اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر۔ لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں، اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو۔ 5واں رکن اسلام کا ہے حج۔ ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے، مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار۔ اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی، عالمی بھائی چارے کی۔ تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات، دیگر ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے۔ اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے، آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے۔ سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسان، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور بانٹا ہے قبیلوں میں، برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے نیکی۔ نہیں تو سارے انسان برابر ہیں، چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو، غریب ہو یا امیر ہو، راجا یا فقیر۔ ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے۔ اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 84 ورس 4 5 6 7، اس میں لکھا ہے Blessed are those people that travel to the valley of Becca۔ سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں۔ بکہ
ایک دوسرا نام ہے مکہ کے لیے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں. تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے. یہ تھا مختصراً طور پر اسلام کے 5 ارکانوں اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت. یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں. اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت آتا ہے لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ. اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اگر ہم شراب سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے سے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف پرووربس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں وائن از اے موکر، اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ. آپ شراب مت پیو. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینس چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں ڈو ناٹ بی ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی 4 آیتوں میں فرماتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ آپ کے لیے حرام ہے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیوٹیکس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 15 میں، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21 میں ایٹ ناٹ دا میٹ آف دیٹ وچ ڈائٹ آف اٹ سیلف، آپ مرے ہوئے جانور کا گوشت مت کھاؤ. کم سے کم 5 جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے. بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 14، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 16، فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 33، اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لیے. خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine it is cloven footed and divides the hoof, it's unclean for you, eat not its flesh, not touch its carcass, it's unclean for you. سور آپ کے لیے حرام ہے، نجیس چیز ہے، نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ. یہ پیغام دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it divides the hoof it's unclean for you, thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass. سور ایک نجیس چیز ہے، آپ نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ. سور کا گوشت خنزیر کھانا حرام میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں بھی لکھا ہے
کم سے کم 3 جگہ لکھا ہے کہ خنزیر کھانا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے بائبل میں. بائبل میں وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ کھانا حرام ہے. اس کا ذکر ہے بک آف ریولیشن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 14 اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں کہ غیر اللہ کا کھانا حرام ہے آپ کے لیے. جو کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. اگر آپ اللہ کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کا فرمان مانتے ہیں، تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر عیسائی آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر عمل کرتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلم عیسائی سے بہتر عیسائی ہے، کیونکہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، اور جو کچھ میں بائبل میں ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ جو قرآن سے ملتا ہے، یہ قرآن فرقان ہے، ہم اس کو مانتے. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ ہم مسلمان عیسائی سے بہتر عیسائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو، جیسا بائبل میں آتا ہے لو دی نیبر. جب آپ کوئی تجارت کرتے تو ایمانداری سے کرو. قرآن میں لکھا ہے سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو غیبت کرتے ہیں. تو غیبت کرنا حرام ہے. اگر آپ غیبت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو اور خدا سے دعا کرو، اے رب ان کی خدمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا. اگر ہم ہمارے والدین کی عزت کرتے، خدمت کرتے، تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. نکاح اسلام میں فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح، اے نوجوانوں جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی، شادی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادی کرنا فرض ہے. اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں زنا کے نزدیک مت آؤ، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے. اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے. اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں It has been said of the old times, thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو، آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں
اگر آپ کوئی خاتون کو، اگر کوئی لڑکی کو، عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، کہہ دو ایمان والیوں سے، مومن عورتوں سے، اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر، ایکسٹینٹ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے، یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں. یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ. نمبر 3، اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4، ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. ڈونٹ ویئر گلیمرس کلوتھس سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ سیکس. 5واں نمبر، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں، Men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے، عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے. جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے. لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں، The woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے، اپنی عزت بچا کے، پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، ایسے کپڑے پہنے. اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے، نہ سونا پہنے، نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ. اور 1 کورنتھین چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی، اس کا سر منڈوانا چاہیے. سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں، اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. ختنہ کرنا اسلام میں سنت ہے. بائبل میں اس کا ذکر ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 8 میں. خدا نے کہا کہ آپ ختنہ کرو، be circumcised, and Abraham circumcised Isaac on the 8th day. ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کی 8ویں دن پہ. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 22 میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ختنہ کرنا چاہیے. لکھا ہے گوسپل آف لوک میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں، عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ 8ویں دن پہ کی گئی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. یہ لفظ کرسچن پہلی بار آتا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر 11، جہاں پیپل آف اینٹیوک گیو دا فالوورز آف کرائسٹ ایز اے نک نیم. یہ ایک لقب لوگوں نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، ناٹ مائی ول
but the will of my father. میں میری ساری رضا خدا کے حساب سے چلتا ہوں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ میری رضا خدا کی رضا ہے, اسے عربی میں ہم کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام ایک اچھے مسلم تھے. اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن کی آیت سے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں, سب سے زیادہ چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.